ایک سعودی آدمی نے فلپائنی عورت سے شادی کی. وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے اس شادی سے بچے بھی تھے. جب اس کو بیماری لاحق ہوئی کچھ عرصے بعد اس نے وصیت کے لیے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اپنی اس دوسری شادی کے بارے میں بتایا جو اس نے ایک فلپائنی عورت سے کی تھی. اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس نے چھپ کر ایک فلپائنی عورت سے شادی کی تھی. اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا بھی خیال رکھنا، وراثت میں ان کو بھی ان کا حصہ دینا. جہاں وہ رہتی تھی اس نے مکمل پتہ بھی اس کو بتا دیا. اس کے کچھ عرصے بعد وہ وفات پا گیا. باپ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور سارا معاملہ اس کو بتایا. قاضی صاحب نے فیصلہ رکوا دیا اور کہا کہ فلپائنی عورت کو بھی پیش کیا جائے. بڑے بیٹے نے حکم کے مطابق جہاں اس کے باپ نے اس کا ایڈریس بتایا تھا وہ بہت مشکل سے وہاں تنگ گلیوں میں سے گزرتا ہوا پہنچا. اس عورت نے جیسے ہی اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھا وہ اس کو کہنے لگی کہ میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اور بیٹے نے بھی اس کو ساری تفصیل بتا دی اور اس کو سعودیہ کے سفر کے لیے قائل کیا. بیٹا اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ اس قاضی کے پاس پہنچا. اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے اور قاضی نے یہ بھی ان کو حکم دیا کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ان کو واپس فلپائن روانہ کیا جائے. واقعے کے تقریباً 4 سال بعد جب بڑا بیٹا فلپائن اپنی دوسری ماں کا پتہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت زیادہ تعجب ہوا. وہ اس سے پوچھنے لگا کہ ماں جی وراثت میں اتنی ساری رقم ملنے کے باوجود آپ پھر بھی ایک خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں. ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک جگہ لے گئی جہاں بہت بڑا ادارہ قائم تھا. وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا. ماں نے کہا بیٹا سر اٹھا کر ایک دفعہ اس پر لگے بورڈ کو دیکھنا. جب بیٹے نے بورڈ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس کے بورڈ کے اوپر اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا. اس کی ماں نے اس کو کہا کہ جو مجھے میری وراثت میں پیسے ملے تھے ان سب کو میں نے اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ اس ادارے سے ان کو ثواب ملتا رہے. یہ تھی اس کی سچی محبت، ورنہ وہ چاہتی تو ان پیسوں سے کوئی عالیشان گھر بھی بنا سکتی تھی. لیکن انہوں نے سوچا محبت کے آگے عالیشان گھر کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے. انہوں نے سوچا یہ ادارہ ان کے اور ان کے شوہر کے لیے آخرت کے دن باعث نجات بن جائے گا. جب بیٹا سعودیہ واپس آیا اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا اور تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور اپنے والد سے منسوب اس ادارے کے لیے 5 ملین ریال چندہ جمع کیا. اس ادارے کے لیے جس کو ان کی دوسری ماں نے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کی بنا پر قائم کیا تھا. رئیس باپ کی اولادیں وراثت کے حصول کے لیے اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں. جو سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرنے والے کو توشائے آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح کے اچھے کام سے وہ اپنے والدین کو ثواب بھیج سکیں. دوستو اگر آپ کے والدین بھی بڑے ہیں یا وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں یا کوئی ایسا کام کر دیں جس کا ثواب ان کو آخرت تک پہنچتا رہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اگر آپ نے ہمارے پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.